الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم پھر وہ صدیق سائی عمل پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی چلی انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھی اور دوستوں اور بزرگوں، آج ہم ایک سلسلے وار گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھی حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے محبوب اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، یہاں تک کہ وفات آ جائے، یعنی زندگی کی آخری رمق تک اللہ کی بندگی میں لگے رہو۔ اور اللہ کی بندگی کی بہترین شکل نماز،
میں چاہتا ہوں کہ نماز کے مسائل، فضائل، اہمیت، فرضیت، ضرورت، یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ اس میں طریقہ بھی ہوگا۔ جس نماز کی اللہ نے تعریف کی اور فائدے بتائے وہ نماز ہے کون سی؟ نماز سے پہلے وضو آتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی جس کا وضو نہیں ہوتا۔ وضو نماز کی یوں سمجھ لو کہ کنجی، چابی ہے، اور وضو بھی لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی پہلے پیر دھوتا ہے پھر ہاتھ دھوتا ہے، کوئی پہلے ہاتھ دھوتا ہے آخر میں پیر دھوتا ہے، کوئی گردن پہ الٹے ہاتھ سے مسح کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی تین دفعہ دھونے کو لازم قرار دیتے ہیں اور کوئی ایک دفعہ پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ بعض وضو اور مسواک کے چکر میں جماعت کا ثواب ضائع کر دیتے ہیں، ٹوٹیاں کھلی رہتی ہیں اور وہ وضو خانے میں بیٹھے مسواک کرتے رہتے ہیں۔ مختلف معاشرے میں خرابیاں، ان کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور مسجد ایک ہفتہ واری درسگاہ ہوتی ہے، ہفتہ واری ایک مدرسہ ہوتا ہے جہاں آپ کو ہفتہ واری تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر یہ تعلیم نہ دی جائے اور کسی کہانیوں میں آپ کا وقت ضائع کیا جائے تو مسجد کے بنانے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، اسی لیے تعمیر کی جاتی ہیں تاکہ ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی عبادت ہو۔ اور یہ مسائل اتنے ضروری ہوتے ہیں، آپ عموماً دیکھتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں، کارڈ چھپتے ہیں، دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں، ہال بک کرائے جاتے ہیں، باورچی کو آرڈر دیے جاتے ہیں، جن جن کو بلانا ہے ان کے ناموں کی لسٹیں بنائی جاتی ہیں تاکہ کوئی رہ نہ جائے، بعد میں کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو کہ یار اس نے ہمیں نہیں بلایا۔ یہ سارے اہتمام کرتے ہیں، اور باپ دن میں کئی دفعہ بیٹے سے پوچھ رہا ہوتا ہے بیٹا فلاں کو دعوت نامہ بھجوا دیا، فلاں کو بھجوا دیا۔ وہ کہتا ہاں ابا جی میں نے سارا کچھ کر دیا۔ لیکن شادی کے موقع پر دلہن کے لیے بھی اور دولہا کے لیے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھلائیں۔ وہ دعا نہ دلہن کو آتی ہوتی ہے اور نہ ہی دولہا کو، اور نہ ان دونوں کو فکر ہوتی ہے اور نہ ان کے والدین کو فکر ہوتی ہے۔ جس طرح وہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حال بک ہو گیا، باورچی کو آرڈر کر دیا، فلاں کو کارڈ بھیج دیا،
یہ کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ اس موقع پر اللہ کے رسول نے کوئی دعا بھی سکھلائی ہے، وہ یاد کر لی نہیں۔ ان دعاؤں کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بندہ وہ دعائیں استعمال نہیں کرتا، دعائیں نہیں پڑھتا، اس ملاپ میں، اس ملاقات میں شیطان کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کس شکل میں نکلتا ہے؟ بری اولاد کی شکل۔ پھر اس کے بعد طہارت کا مسئلہ آتا ہے۔ کتنے دلہا اور دلہنیں ایسی ہوتی ہیں الا ماشاء اللہ جو دین سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے، ورنہ الا ماشاء اللہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے بعد ہم نے طہارت اور پاکیزگی کیسے حاصل کریں۔ بلکہ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، میاں ہم فلاں مسجد میں جمعہ پڑھنے گئے، مولوی صاحب ہمیں دیکھو غسل کے مسئلے بتا رہے تھے۔ بھئی یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے؟ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور مولوی ابھی تک غسل خانے میں کھڑے ہیں۔ در حقیقت یہ باتیں اس وقت یاد آتی ہیں جب بندے کے ذہن میں دین کی کوئی حیثیت ہو، ثانوی اور سطحی حیثیت ہو۔ اس کو غسل کا طریقہ ہے، جب غسل کا طریقہ نہیں آتا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا غسل نہیں ہوا۔ جب غسل نہیں ہوا تو کیا نقصان ہے؟ وہ ناپاک رہا۔ نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، وضو کرے گا وضو نہیں ہوگا، قرآن پڑھے گا بجائے ثواب کے گناہ ملے گا، ناپاکی کی حالت میں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں کتا، تصویر یا جنبی، تین شخص، جس گھر کے اندر یہ تینوں، کتا ہو، تصویر لگی ہو نانا کی، بابا کی، دلہا دلہن کی، کسی بزرگ کی، کسی پیر کی، خواجے کی، یہ جو تصویریں لگی ہوتی، یا جس گھر میں ایسا شخص رہتا ہو، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد، کہ غسل اس پر فرض ہے لیکن غسل نہیں کرتا، ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے قدم نہیں رکھتے۔ اور یہ نقصان کوئی کم نہیں ہے، بڑا نقصان۔ آپ کے گھر کے دروازے رحمت کے فرشتوں پر بند ہو جائیں، یہ نقصان کم نہیں ہے، بہت زیادہ نقصان۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے غسل میں استنجا فرماتے، جسم کے کسی حصے پر غلاظت لگی ہے اسے دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے، اور سر کے مسے تک، کانوں کے مسے تک وضو کر لیتے، پاؤں چھوڑ دیتے، پاؤں چھوڑ دیتے، پھر پانی کا آپ کے پاس مگا ہے، لپ ہے، وہ بھر کے سر میں ڈالتے اور انگلیوں سے سر کے اندر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پورے جسم سے پانی ڈالتے اور پورے جسم سے پانی بہاتے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ آخر میں پھر پاؤں دھوتے، پاؤں اس لیے آخر میں کہ چونکہ اوپر کا پانی گرتا ہوا نیچے جاتا ہے، آپ چاہے کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں، بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں، تو اوپر سے پانی صابن کا دوسرا وہ نیچے پاؤں کی طرف بہتا ہوا جاتا ہے، تو آخر میں پھر آپ پاؤں دھوتے۔ یہ غسل ہو گئے۔ لوگوں کو اتنی سی بات بھی معلوم نہیں، بس کپڑے اتارے، دیہات میں ہیں، گاؤں میں ہیں، پاس میں کوئی ندی نالا ہے، ڈبکی لگائی ندی کے اندر اور 2-3 ڈبکیاں لگا کے باہر نکل آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غسل ہو گیا، باہر
اس طرح نہیں ہوتا ہے. ہاں گرمی والا غسل تو ہو جاتا ہے، لیکن جس غسل سے آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے اس کو آپ نے مسنون طریقے ہی سے کرنا ہو. گرمی لگی آپ سر پہ پانی ڈالیں، ٹھیک ہے، گرمی ختم ہو جائے گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جب آپ نے غسل آپ پر فرض ہے تو پھر اس طریقے سے آپ نے. اسی طرح وضو کے لیے آپ نے ایک دفعہ بھی وضو کیا، یعنی ہر چیز ایک ایک دفعہ دھوئی، دو دفعہ بھی آپ نے دھویا اور تین دفعہ بھی دھویا، لیکن چوتھی دفعہ نہیں دھویا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چوتھی دفعہ دھونا غلط ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اسراف ہے. اگرچہ تو بہتی ندی کے کنارے بھی بیٹھ کر وضو کر رہا ہے اور 3 سے زیادہ مرتبہ دھوتا ہے تو یہ پانی کو ضائع کرتا ہے، وقت بھی ضائع، پانی بھی ضائع. اگر ایک دفعہ میں آپ کو لگا کہ کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ دوبارہ ڈال لیں پانی، اور اگر ایک دفعہ میں آپ کا وضو ہو گیا ہے، آپ اندازہ لگائیے پانی کی قدر و قیمت صحابہ کو کس قدر تھی. اللہ کے رسول ایک مد پانی، ایک مد کہتے ہیں 2.5 کلو پانی، 2.5 کلو پانی میں غسل فرما لیتے تھے. آج کوئی کرے گا 2.5 کلو پانی میں غسل؟ 5 کلو پانی میں ہمارا وضو نہیں ہوتا. بیسن میں کھڑے ہو جائیں گے، پورا فل نل کھولیں گے اور وضو کر رہے ہیں، بالٹی پانی کی چلی جائے گی جب تک وہ پاؤں تک پہنچے. یہ ہمارا حال. اور جبھی تو پھر اللہ رب العالمین بھی ہمیں ویسا ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہے. ٹینکر مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، ڈیموں میں پانی نہیں آتا، خرید کے ڈالنا پڑتا ہے، قدر نہیں. اگر اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوگی تو اللہ اور دے گا. یہ اللہ کا وعدہ، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں. لیکن شرط شکر. وضو بھی سیکھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے، اسے سیکھا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ابراہیم کی روایت ہے. ایک شخص آیا جو صحابی نہیں ہے، حضرت انس سے کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، مجھے وضو کا طریقہ بتائیں، وضو کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ تیرا وضو کا طریقہ تو میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے تو اپنا سوال درست کر، تیرا سوال غلط ہے. حالانکہ بظاہر سوال میں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی کہ مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا، آپ مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں. حضرت انس نے کہا تیرا سوال غلط ہے. حالانکہ آج کل بھی سوال کا تقریباً یہی انداز ہے. لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں، حضرت اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس حضرت کی رائے کی دین میں کوئی حیثیت نہیں. یہ بات دل و دماغ میں لکھا ہے. احناف خاص طور پر یہی پوچھتے ہیں، اور جب فتویٰ نویسی کا کورس کرایا جاتا ہے طلباء کو تو سوال کا انداز بھی یہی سکھایا جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان متین بیچ اس مسئلے کے؟ یعنی علماء کا قول چاہیے، علماء کی رائے چاہیے اس مسئلے میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ سوال غلط ہے. اہل حدیث بہت کم ایسا پوچھتے ہیں، لیکن چونکہ معاشرے میں زیادہ تر ہم انہی کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ اثرات تو ہوتے ہیں. ان اثرات کی وجہ سے ہم بھی بعض دفعہ اسی رو میں بہتے ہوئے ہمارے لوگ بھی ایسا پوچھتے ہیں، حضرت اس مسئلے میں آپ کیا فرمائیں گے، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت انس سے جب کہا گیا کہ وضو کا کیا طریقہ ہے، انہوں نے کہا تیرا سوال ہی غلط ہے، تیرا سوال غلط ہے.